أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب ربیع الاول آتے ہی جہاں میں تازگی آئی گلستان تمنا میں بہار سرمدی آئی اسی کی 12ویں شب بھی بشان دلبری آئی ندائے غیب سے آئی کہ روح زندگی آئی ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا حمد و صلاۃ تو بعد قابل احترام حضرت قبلہ شاہ صاحب معزز علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستو عزیزو ماشاءاللہ الحمدللہ سی محفل میلاد چ حاضر ہاں دوستو اور بزرگو اس دے اندر کسے ایماندار نو کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم دیاں نعمتاں وچوں ایمان سب تو بڑی نعمت ہے یاد رکھو یہ حدیث پاک ہے سب تو بڑی نعمت ایمان ہے لیکن اساں دیکھنا کہ سانو ایمان کس کولو ملیا الحمدللہ کہ سانو ایمان آمنہ دے لال کولو ملیا اس واسطے اہل ایمان دے نزدیک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا دوستو اور بزرگوں جدو حضور دی ذات اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت
بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آؤ اسی اس گل تے غور کریے کہ اللہ دی نعمت ملے، اللہ دا فضل و کرم ملے، اللہ دی طرفوں کوئی انعام اور احسان ملے، سن کی کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سن کی حکم دیندہ ہے۔ میں پنجابی تقریر شروع کی تھی، میرا خیال سی اردو چ، لیکن جناب محمد احمد صاحب ساڑھے میزبان دوستاں چون انہاں آکھیا پنجابی چ کرو تاکہ تو آسانی نہ سمجھ آئے۔ میں عرض کر رہے ہیں حضور دی ذات اللہ دی اعلیٰ نعمت ہے، بولو اللہ کریم دی، اور اعلیٰ نعمت عام نعمت بھی ملے تے اللہ کریم دے قرآن کریم دا اگر مطالعہ کریے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مطالعہ کریے تے پتہ چلتا ہے کہ پہلی گل اللہ کریم قرآن کریم چ بار بار فرماندے کہ میری نعمتوں یاد رکھیا کرو، بھلایا نہ کرو۔ اللہ کریم دی نعمتوں یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی نعمت ہوئے، اللہ صحت دے وے، اللہ بخت دے وے، اللہ اولاد دے وے، اللہ ایمان دے وے، جیڑی بھی نعمت ملے اللہ دی نعمتوں بھلانا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر کئی مرتبہ کئی مقام تے فرمایا اذکروا نعمت اللہ، لوگو اللہ دی نعمت نو یاد رکھیا کرو، بولو اللہ دی نعمت نو یاد رکھیا کرو۔ یہ اللہ کریم دا حکم ہے، سن بھی حکم ہے، پہلیاں امتانوں بھی حکم ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم آئی جدے اندر موسیٰ علیہ السلام آئے، او قوم پہلے فرعون دی غلامی اندر ہے، فرعون انہاں دے بچے قتل کر دیندہ ہے، بچیاں زندہ رہن دیندہ ہے، وقت او بچیاں جدوں وڈیاں ہونیاں نے انہاں نو غلام لونڈی بنا لیندہ ہے، یعنی انہاں تے بڑے ذلت رسوائی غلامی دے دن آئے، لیکن اللہ نے اس قوم تے کرم کیتا، انہاں اندر اپنے سونے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہاں نے غلامی چو آزاد کروایا، فرعون دے چنگل چو آزاد کروایا، وقت اللہ دا کرم ہویا، آزادی بھی ملی، نالئی رسالت موسیٰ بھی ملی۔ یعنی اللہ نے دنیاوی نعمتاں بھی دیتیاں، غلامی چو نکلائے، آزادی مل گئی، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نبی نے آپ نو اللہ نے انہاں اندر بھیجیا تے اللہ تعالیٰ نے اس قوم نو عزتاں دیتی ہیں کہ انہاں دی ذلت نو عزت اندر، غلامی نو آزادی اندر، گمراہی نو ہدایت اندر اللہ نے بدل دیتا تے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ، این تو بے تدبیری ہے نا، بچے تو سیگا بٹھائے گا، اے دا بندے میرے سامنے 100 بندہ سائیڈاں تھے، وہ بچے بے جاؤ چلو ہوں ٹھیک ہے، اتنے جلسے تو ان کا اندھے نہیں پتا بھی مجمع سامنے ہونا چاہیے، ہوں بس میرے توجہ کرو، ہوں میں تو اڑنے نال گزارا کرنا، میں نے سمجھ آگئی ہے تو اڑی اپروچ، ہوں میں تو اڑنے نال گزارا گھنٹہ ایک کرنا، میری گل سمجھو، اللہ دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیے، بولو پہلی گل میں کی کیتی ہے، اونچے بولو، اللہ دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماندے نے میری نعمت نو یاد رکھو۔ قوم بنی اسرائیل نو اللہ کریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل جیڑی میں نے تواڈے تے نعمت کیتی ہے انہوں یاد رکھیا کرو۔ انہاں نے اللہ دی نعمت نو یاد رکھیا،
مسلم شریف دے اندر کتاب الصیام اندر حدیث ہے کہ یہودی حضور دے زمانے تک حضور علیہ السلام تو لے کے موسیٰ علیہ السلام تک درمیان بھی صدیاں دا فاصلہ ہے، صدیاں گزر گئیاں، لیکن اس قوم نے اللہ دی نعمت نو یاد رکھن دا طریقہ ایک اپنایا، او 10 محرم نو روزہ رکھ دے آئے۔ مسلمان جدوں مدینے گئے انہاں پوچھیا یہودیاں کولو 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ او کہن لگے او دن نے جس دن فرعون غرق ہویا ہے موسیٰ علیہ السلام نو نجات ملی ہے، یعنی آپ کامیاب ہوئے نے۔ وہ آکھن لگے ساڑھے تے اے اللہ دی نعمت ہوئی ہے، اسی اس نعمت نو آج صدیاں گزر گئیاں نے، آج بھی 10 محرم دا روزہ رکھ کے یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ دی ٹائٹ کر پیر سیال پیر عرض میں کر رہے ہیں میری تقریر چ باڑے نعرے نہیں مارنے، تسی سننی نا تقریر نعرے چ وڑا چھوڑ دے، یاد رکھنا ایک آدھ نعرہ مارنا جوش واسطے محبت دے زار واسطے، باقی لمبے نعرے نہیں مارنے، گل سمجھنا۔ میں پہلی گل کے کر رہے ہیں اللہ دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیے، بولو اللہ دی نعمت نو۔ قوم بنی اسرائیل نے صدیاں یاد رکھیا اس نعمت نو، 10 محرم نو روزہ رکھ دینے۔ صحابہ کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم 10 محرم نو روزہ رکھ دیئے اور آدن اے موسیٰ علیہ السلام دی کامیابی دا دن نے، میرے کریم میں نہیں کہا کہ اتنیاں صدیاں گزر گئیاں نے آج بھی روزہ رکھ کے بدعت کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے آقا نے فرمایا نحنو احق منکم بموسیٰ، اے یہودیو تو ہاڑے نالو ساڑا تعلق موسیٰ کلیم اللہ نال زیادہ ہے، تو ہاڑا زبانی تعلق ہے ساڑا ایمانی تعلق ہے۔ فرمایا ساڑا تعلق زیادہ ہے، لہذا سرکار نے فرمایا اے ایک روزہ رکھ دینے تسی 2 روزے رکھو۔ کتنے؟ آپ نے فرمایا 10 محرم نال ایک اور روزہ ملاؤ، نامی دا ملا لو یا 11ویں دا ملا لو، ایک نہیں رکھنا کہ یہودیاں دی مطابقت نہ ہوئے، اے اللہ دی ذلیل ترین قوم انہاں نال مطابقت نہیں کرنی، انہاں دی مخالفت کرنی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نال موافقت و مطابقت کرنی ہے۔ اے ایک روزہ رکھ دینے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی کامیابی تے 2 روزے رکھیں گے۔ ثابت ہویا اللہ دی نعمت نو یاد کرن دی تائید حضور نے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، امت نو حکم دیتا میرے دوستو اسی کہنے ہیں لوگو موسیٰ علیہ السلام آئے نے ایک قوم نو کامیابی ہوئی ہے، ساڑھے نبی محترم آئے نے سارے جہان نو کامیابیاں ملی ہیں۔ اگر ایک قوم دی کامیابی والا پیغمبر او دی کامیابی دا دن یاد رکھنا ضروری ہے تے او ذات جد بارے تورات انجیل سابقہ کتاباں اندر بھی آیا کہ اے لوگو پہلے نبی ایک قوم دے نبی آئے نے، آخر اندر جیڑا نبی آئے گا او ساریاں جہانہ دا نبی بن کے آئے گا۔
ساڑے آقا سارے ہیں جہانہ دے رسول نے، ایک قوم دے نہیں، نہ عرب دے نہ عجم دے نہ کسی بھی قوم دے نہیں. تو اتنی بڑی اگر ایک قوم دے نبی دی کامیابی نو یاد رکھنا جائز ہے تے سارے کائنات دے رسول جڑے بن کے آئیں انہاں دی ولادت والی نعمت نو یاد رکھنا یہ بھی جائز ہے. تائیں جوئیں ربیع الاول دا چند چڑھ دائے اہل ایمان نو یاد آندائے ایو برکتاں والا مہینہ آگے آئے جدے اندر ساڑے آقا دی جلوہ گری ہوئے مسلمان دا دل باغ باغ ہو جاندائے. اللہ دی اس نعمت نو یاد کرن واسطے اسی اے محفلاں سجا رہے ہیں اور اللہ دی نعمت نو یاد کر دیاں. ساڑے تے اللہ دی نعمت ہوئیے. ہون کل تو ان کے سے آکھنا او موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی گل لے تسی اپنی گل کرو. میں کیا ساڑی یہی گل لے کہ ساڑے آقا نے کہا او ایک روزہ رکھ دیں تسی. سمجھ آ رہی میری گل؟ خصوصاً جوان پڑھے لکھے بچے غور نال میری تقریر سنیں، انہاں نو گل سمجھ آئے گی. مرضی کر رہے ہیں پہلی گل کہ اللہ دی نعمت نو ماشاءاللہ اتنی تو ان گل سمجھ آگئی. اللہ دی نعمت نو اگر یہی کہن دے ہو کہ اپنی گل کرو تو میرے کریم نے اللہ دی نعمت نو یاد رکھیا. مسلم شریف اندر ہی اسی کتاب الصیام وچ حدیث موجود ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار نو روزہ رکھ دینے. آپ دے کولو صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ سفر ہوئے یا حضر ہوئے، گرمی ہوئے یا سردی ہوئے، خزاں ہوئے یا بہار ہوئے، آپ سوموار دا روزہ پیر دا روزہ ضرور رکھ دے ہو. مسلم شریف دے الفاظ نے میرے کریم نے فرمایا فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ. اے لوگو اس دن میرے تے رب دے دو انعام ہوئے نے. اسے پیر والے دن میرا میلاد ہویا ہے، اسی دن میرے کول پہلی مرتبہ رب دا کلام آیا ہے. پیر والے دن وحی الہی نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہویا. اور دوجی کے فرمایا فیہ ولدتو، اس دن میرا میلاد ہویا. اور میرے آقا نے ساری زندگی سوموار پیر دا روزہ رکھیا. حضرت صدیق اکبر روزہ رکھ دے سن. امت دے صالحین اور حضور دے سچے عاشق آج بھی پیر دا روزہ رکھ دے نے. جدو پچھیا جاوے کیوں رکھ دے ہوتا دن اس دن ساڑے آقا دا میلاد ہویا ہے. گویا اللہ دی نعمت نو حضور نے اپنے میلاد نو یاد رکھیا کہ کوئی نہ؟ بولو یاد رکھیا کہ کوئی نہ؟ ایک بہت بڑے علامہ نے الدکتور محمد عبدہ یمانی، یہ سعودی عرب دے آدمی جتھے لوگ کہیں دن کہ میلاد نہیں منانا چاہیے. ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی اپنی کتاب وچ لکھ دینے حضور صلی اللہ اگلے جملے غور نہ سننے اور لکھ دینے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر سوموار نو روزہ رکھن دا اہتمام کرنا اے حضور دے میلاد والے دن نو یاد رکھن دی امت دے کول اصل موجود ہے. وہ گل آئی آج سمجھ آئی. پہلی گل میں کی تھی اللہ دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیے. دوجی گل ہے کہ اللہ دی نعمت نو بیان کرنا چاہیے. کی کرنا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کریم نے فرمایا میری نعمت نو بیان کیتا کرو. فائدہ کی ہوئے گا؟ مثلا میں ایک مثال دینا. میں کوئی مثلا تہاڈے بچے نے پی ایچ ڈی دا امتحان دیتا ہویا، وہ پی ایچ ڈی دا مقالہ لکھ رہا، وہ ہو گیا پاس. بہت بڑی خوشی ہے. انہوں خبر آئی کہ تم پاس ہو گیا، لیکن اگر وہ یہ خبر کول رکھے گا وہ دی ذات تا خوشی رہے گی. بھائی میں پسند نہ کردہ ہوں، تم کھلو رہے ہیں پچھلے میں نہیں نظر آ رہے. بے کئی محبت دا اظہار کرو، کرنا ہے تنی تقریر سمجھو. میں شو شپا ان چیزاں دا قائل نہ جڑے آج کل سننی کر دیں.
اگے ہولی ہولی تو سمجھ آ جاسی میں عرضی کر رہے ہیں میرے توجہ کر میں عرضی کر رہے ہیں میرے دوستو پہلی گل ہے تسی گل پچھلی بھلا چھوڑ دے اللہ دی نعمت نو دوجی گل ہے اللہ دی نعمت نو بیان کرنا چاہیے بولو کی کرنا چاہیے میں مثالیں دے رہے ہیں تو اڈا بیٹا وہ ڈاکٹر ہو گیا پی ایچ ڈی ہو گیا انہوں خبر ہے کہ میں جی پی ایچ ڈی کر لئیے لیکن اگر وہ کسی نہیں دسے گا وہ دی خوشی وہ دی ذات تے ہوئے گی تے جی کسی نے دسے گا گھر والے ہیں تے گھر والے خوش ہون گے کہ نہیں بولو دوستان دسے گا تو دوست خوش ہون گے اللہ کریم نے فرمایا میری نعمت نو بیان کیتا کرو جدو بیان کرو گے تے جتنے لوگ سنن والے تو ہاڑے خیر خواہ ہونگے مثلا میں کوئی کامیابی ہوئے میرے نال پیار کرن والا ہر بندہ خوش ہوئے گا تو ہن کامیابی ہوئے تو ہاڑے نال پیار کرن والا بندہ تو ہاڑی کامیابی سنے گا انہوں خوشی بھی ہوئے گی دل وچ شکر دے جذبات بھی پیدا ہونگے الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے اللہ کریم نے فرمایا میری نعمت نو بیان کیتا کرو سنیا نے میلاد مصطفیٰ دی نعمت نو بیان کرن دا اہتمام دن راتی کر لے آئے اسی دنے بھی میلاد بیان کر دیاں رات نو بھی کر دیاں صبح بھی کر دیاں شام بھی کر دیاں مسجدانج بھی کر دیاں گھراں وچ بھی کر دیاں ہر وقت اللہ دے نبی دا میلاد بیان کر دیاں بعض لوگ سمجھ دینے محفل سجا کے چلو جی اونج بیان کرو جلسہ بنانا محفل سجا کے میلاد بیان کرنا ایک آکھن لگا جی سیرت بیان کیتی کرو جے بندیاں کوئی عمل دی ترغیب ملے گل اگلیو دی سچی ہے یادہ سنی بے عمل تاہی ہوندے نے میلاد بیان کر دے راندے ہو سیرت بیان نیو کر دے میں آکھیا مولوی صاحب ہک گل دسو سیرت پہلو ہے کہ میلاد پہلو ہے دسو سوچ کے دسو سیرت پہلے کہ میلاد پہلے سیرت ہوندہ کردار میں ان تقریر کر رہے ہیں بولو کر رہے ہیں تے میں سلارے آلے کہیں گران دینا سلارے آیا پہنو کہ تقریر پہنو کی تھی بولو کل رپورٹر خبر لکھے گا تا پہلو میرا آنا بیان کرے گا قبلہ شاہ صاحب پہلے تشریف لے آئیں تے ہن صدارت کر رہے ہیں آنا پہلے صدارت بعد ویچے میں کہ مولوی صاحب اسی سیرت دے منکر نہ تو ہاڑے نزدیک مصطفیٰ دی صرف سیرت بیان کرنی چاہی دیئے ساڑے نزدیک مصطفیٰ دی زندگی دا ہر لمحہ بیان کرنا چاہیے اور میلاد پہلے سیرت بعد ویچے اسی میلاد بھی بیان کر دیں سیرت بھی بیان ایگے چل کے میں سیرت بھی بیان کرنی ہے میرے دوستو اور بزرگوں میں گلے کر رہے ہیں اللہ دی نعمت نو بیان کرنا دوجی گل میں کر رہا سنا پہلے نعمت نو یاد رکھنا چاہیے دوجی گل نعمت نو بولو بیان کرنا چاہیے اور میرے دوستو محفل سجا کے لوگاں دے اندر رسول اللہ دی محفل نو بیان کرنا کئی بندے آدن جی اے بدت ہے آج تو 100 سال پہلے کوئی نہ فلاں کوئی نہ میں کیا 100 سال نو چھوڑ بھری محفل اندر رسول اللہ دے میلاد دا بیان کرنا خود میرے سونے کریم دی سنت ہے جڑی ہون حدیث میں بیان کرن لگا انہوں امام بہقی نے امام طبرانی نے اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد ابن حنبل اندر ذکر کیتا ہے آپ فرمان دے نے صحابہ دا مجمع ہے صحابہ دی حاضری ہے محفل سجی ہوئی ہے میرے کریم نے فرمایا افلا انبئکم بے اول امری اے میرے صحابہ آج دیاں میریاں شاناں تے دیکھ رہے ہو کیا میں اپنیاں پہلیاں شانہ تو آنا دساں قالو بلا یا رسول اللہ صحابہ کہنے لگے آقا ضرور کرم کرو اپنیاں پہلیاں شانہ بھی بیان کرو میرے کریم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشراہی سبن مریم و رؤیا امی اللتی رأتہا حین ودعتنی او کما قال علیہ السلام غور کرو اس ساریاں گلاں پہلے دیاں نے فرمایا لوگو میں اوہی دعا دا جواباں جڑی دعا جد آلہ ابراہیم مانگ گئے
ابراہیم علیہ السلام نے رب کو جڑی دعا منگی نا، میں اس دعا دا جواب بن کے آیا۔ وَبُشْرَىٰ عِیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم جڑی خوشخبری سنائی ہے، میں وہ خوشخبری بن کے آ گیا۔ اور تریجی گل فرمائی، میری امی نے جڑا میری پیدائش و میلاد دے ٹائم خواب ویکھیا، میں اس خواب دی تعبیر بن کے آیا۔ وہ خواب کیا، وہ خواب ہے میرے دوستو، علامہ سیوطی، علامہ زرقانی، علی بن برہان الدین سیرت حلبیہ دے اندر سینکڑوں علماء نے نقل کیتا۔ وہ خواب کیے جدی تعبیر مصطفیٰ بن کے آئے نے۔ فرمایا لوگو جدو میری ولادت دا ٹائم قریب آیا، میری امی جاگان اور سون دے قریب نے، تے آپ فرمانیاں نے میں ویکھیا مکہ پاک دے اندر ہونے اس کیفیت اندر میں ویکھیا کہ ایک نور چمکیا جدے نال شام دے محلات بھی جگمگا گئے نے۔ ایک اور روایت چاہیا خرج منی نور، میرے چو نور نکلیا جدے نال شام دے محلات جگمگا گئے نے۔ ہن میں پوچھدا ایمانداری نال، میرا طریقہ نہیں کسے گال کڈنا، کسے تے کچڑو چھالنا، حضور ضیاء الامت دی تربیت ہے، لیکن گل پیار نال کرنی ہے۔ ایمان نال دسو رسول اللہ نے خود اپنا میلاد بیان کیتا کہ نہیں کیتا؟ فرمایا میں اپنی امی دا خواب بن کے آیا، جڑا خواب میری امی نے میرے میلاد دے موقع تے ویکھے آئے، گویا سونے نبی دس دیتا لوگو میری امی دا خواب بھی سچا ہے، میرا بیان بھی سچا ہے۔ حضور بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو جی ٹیک لا کے بیٹھے ہو تسی بھی بولو، بیان کر رہے ہیں حضور کی نہیں؟ پتہ چلے پہلی گل نعمت نو یاد رکھنا چاہیے تے دوجی گل نعمت نو بیان کرنا چاہیے۔ حضرت آمنہ کہنیاں نے میں شام دے ماحول ویکھے، بہکی شریف اندر ایک حدیث آئی، اور اس نو دیوبندی مکتبہ فکر دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب اندر ذکر کیتا ہے کہ ہزاران دا مجمع صحابہ دا میرے دوستو، مثلا میں میرے ایک چچا جان آئے، جدو میں تقریر کرداس انہاں میری تربیت کیتی، اتنے خوش ہوندے سن عموماً میرے نا تقریر تے جانا، انتہائی خوش ہونا، بتیجے دی شان ویکھ کے چچا نو خوشی ہوندی ہے۔ جدوں ہزاراں دے لشکر دا امیر اور قائد اپنے بھتیجے محمد کریم نو ویکھیا، حضور دے چچا عباس بن عبد المطلب جھوم گئے اور آکھن لگے یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تے میں نہ ہزاراں دے مجمع وچ تہاڈی شان وچ قصیدہ پڑھاں۔ کی کراں؟ بولو۔ حضرت عباس اجازت لے رہے ہیں، حضور اجازت دے رہے ہیں، بلکہ سالہ رہ والے ہو میں کہاں گا صرف اجازت حضور نہیں دے رہے، اللہ دی قسم ہے کیسی محفل ہوئے گی۔ آج بیان میں کر رہے ہیں، صدارت قبلہ کر رہے ہیں، اس محفل دا رنگ و نور کی ہوئے گا جتھے قصیدہ حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، صدارت محفل آمنہ دے لال کر رہے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوئے گا؟ اور جو کچھ بیان کیتا ایک گل یاد رکھو، نبی دا منصب ہے کہ نبی دی موجودگی چ غلط گل کوئی کر سکدا، اگر کوئی گل کرے غلط تے نبی ٹوک دیندا ہے، اور اگر نبی نہ ٹوکن یہ علمی مسئلہ ہے، علماء دے نزدیک کیوں حضرت حدیث تقریری بن جائے۔ حدیث تقریری دا مطلب ہے جو کچھ رسول اللہ دے سامنے ہویا وہ ٹھیک ہے اور امت اس تے عمل کرے۔ یہ آسان پیراج میں حدیث تقریری دی تو ان گل سمجھا رہے ہیں، میں عرضے کر رہے ہیں۔ حضرت عباس حضور دا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ایک روایت اندر آیا 30,000 صحابہ دا مجمع سے، 350 گوارہ نہیں تو 30,000 دا مجمع۔ گل آ رہی میری سمجھ؟
30,000 یا اس دے لگ بھگ مجمعے ہزاراں چ مجمعے کم از کم حضرت عباس قصیدہ پہ پڑھ دینے اور کی عرض کر دینے حضور دا میلاد بیان کر دینے یا رسول اللہ تسی اس تو پہلو جنت وچ بھی بہاراں لیندے رہے ہو، پھر جبین آدم اندر آئے ہو، پھر کشتی نوح اندر آئے ہو، پھر صلب ابراہیم اندر آئے ہو، تسی پشت در پشت چل دے رہے ہو، گویا اوہی عقیدہ جڑا آج سنی بیان کردہ ہے۔ بیان کردیاں آگے کہندے نے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ حضرت عباس عرض کر دینے یا رسول اللہ جدوں آپ دا میلاد ہویا، آپ دے میلاد دی برکت دینا ساری زمین بھی جگمگا گئی، آسمان دے کنارے بھی روشن ہو گئے۔ حضور دے چچا جان بیان کر رہے ہیں، حضور خود سن کے تائید کر رہے ہیں بلکہ دعا دے رہے ہیں لا فدفو کا یا امی، اے میرے چچا تیرا منہ کدی اس نے کوئی تکلیف نہ آوے جس منہ نال میرے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اسی کہنے ہیں سنیاں دیاں بچیوں جوانوں بزرگوں نعت نبی پڑھی کرو، پیشہ ورانہ نہ پڑھی کرو، اللہ دی قسم اخلاص تے عشق اندر پڑھی کرو، تہاڈا منہ سلامت رہے گا۔ یہ حضور دی دعا ہے، یہی وجہ ہے سنیاں دا مرن ویلے چہرہ ویکھن والا ہوندا کیونکہ حضور دی تعریف جو کر دینا۔ حضرت عباس حضور دا میلاد بیان کر رہے ہیں حضور دے سامنے، میں گل لے کر ریاض تائیں اسی کہندے ہیں جو گل حضرت عباس کی تھی او یا جسی کہندے ہیں تے مولوی کہندے نے کولو کر رہے ہیں جی کدو نور چمکیا سیا کیا میں نہیں کہہ رہا، کہے حضرت عباس رہنے تائید خود رسول اللہ فرما رہنے۔ تائیں میں کمانگا محمد مصطفیٰ آئے، زمین و آسمان چمکے، شجر چمکے حجر چمکے، مکان و لا مکان چمکے۔ حضرت عباس اگے ہی گل کر دینے فرما دینے یا رسول اللہ جیڑا آپ دی ولادت تے نور ظاہر ہویا اس ویلے تے انج ظاہر ہویا، لیکن وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَالنُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ۔ یہ میں حضرت عباس دے قصیدے دے لفظ پڑھ رہے ہیں، ادا مانا یا رسول اللہ اے وقتی روشنی نائی اس ویلے تے زمین و آسمان جگمگائے، سونیاں تیرے صدقے ہن قیامت تک دل جگمگان گے۔ دنیا نو ہدایت روشنی ملے گی جدنال او ہدایت دے راستے طے کرن گے۔ آج تم تے میں قرآن پڑھ کے سنت پڑھ کے اسی اپنی زندگی دیاں راہمہ متعین کر رہے ہیں۔ یہ ساری گل حضرت عباس بیان کی تھی کہ دو گلہ سن پتہ لگ گئیاں۔ پہلی گلے اللہ دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیدہ، دوجی گلے اللہ دی نعمت نو بیان کرنا چاہیدہ۔ حضرت عباس کہہ رہے نے لوگو او آگیا جدے آنا جہان بھی جگمگایا تھے، ان قیامت تک لوگاں دیاں زندگیاں بھی جگمگان گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن آمد مصطفیٰ۔ حضرت عباس نے کہا دو طرح دا نور آیا، ظاہری اور باطنی، اور اے اگل اسی کر دیں ہم کہ ماہ میلاد نبی ہے کیا سہانا نور، بولو ماہ میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا۔ میں چوپس تو کرداں کہ میں پتہ کراں توڑا آواز توڑا گل سمجھ میری ویسے تقریر آ رہی دو گلاں اللہ دی نعمت نو بیان کرنا چاہیے۔ یقین جانو میں کل گزر رہے ایسا کل میری تقریر تھی نا کل یا پرسو شام میں گاؤں پرسو شام یعنی ایک رات چھوڑ اسی آ رہے ہیں نماز پڑھ کے ایک چھوٹا جہا بچہ
تے نالے اچھلدا جاوے اپنی عمر دے تقاضے نالے سرکار دی نعتاں پڑھدا اج بچہ بچہ حضور دا میلاد بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کریم فرماندا ہے اللہ دی نعمت نو بیان کرو کتنی گلاں ہو گئی دو تریجی گل ہے اللہ کریم فرما دینے اگر تو اللہ دی نعمت ملے اللہ دی مہربانی ملے اللہ دا فضل و کرم ملے تے منہ نہ وٹائی رکھے کرو چاہی دائے نعمت دا اظہار ہوئے مومن دے دل تے خوشی دی بہار ہوئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا فرمایا اے میرے محبوب آپ لوگوں فرما دیو بفضل اللہ وبرحمتہ اگر اللہ دا کوئی فضل ہوئے اللہ دی رحمت ملے فلیفرحوا چاہیدہ ایمان والے خوش ہو جایا کرن ایک گل میں عرض کرا میرے دوستو خوشی دے کئی مرحلے ہوندے نے عربی لغت دے حوالے اندر سرور دا معنی بھی خوشی ہے فرحت دا معنی بھی خوشی ہے بہجہ دا معنی بھی خوشی ہے بہت سارے خوشی دے معنی نے پر میں جدوں ڈکشنریاں بیکھیاں تے علماء لکھ دینے فرحا حد درجے دی خوشی نو آدینے اللہ دی نعمت ملے بندہ مومن خوش ہونا چاہیدہ اسی کہنے ہیں یا تے کلمہ پڑھ کے آنکھ نبی پاک اللہ دی نعمت نہیں جے اللہ دی نعمت نہیں تے انہاں دی ولادت تے مومن خوشیاں منا رہے نے بولو مومن خوشیاں یعنی سانو خوش ہونا چاہیدہ ہے اللہ دی نعمت ملے اللہ دی نعمت تے خوش ہونا چاہیدہ ایک صحابی نا عموماً پھٹے پرانے کپڑے پائی رکھتے سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس بندے دی مالی حالت کی صحابہ دسے یا رسول اللہ چنگ کھاندہ پیندہ آپ نے اس نے بلا کے پوچھا تیری مالی حالت کیسی یا رسول اللہ بہت اچھی آپ فرمائے تھے جڑا پھر اللہ تیرے تے احسان کیتا اور کدی تیرے بدن تو بھی تے نظر آنا چاہیے اچھا لباس پانا کوئی منع نہیں شریعت پیوند والا ٹاکیاں والا لباس پاؤنا سنتے بے شک پاؤ سادہ لباس پاؤ اچھا لباس پاؤن چو بھی کوئی عرض نہیں اس واسطے کوئی اچھا لباس پا لے نا عالم تے تنقید نہ کیتی کرو لیکن او قابل تنقید جیڑا آج ساڑے نقیب تے نات خان فیشن آلے کپڑے پہنے دین دے نمائندے نو فیشن نہیں اپنانا چاہیے میری گال آ رہی سمجھ یہ کوئی نہیں آ رہی دین دے نمائندے سنجیدگی چرانا چاہیے جیڑا فیشن غیر سنجیدگی تے مبنی ہوئے اس تو بچنا چاہیے لیکن اللہ دی نعمت دا اظہار اپنے بدن تے کرنا چاہیے کھانا پینا مکانات اپنی ذات دے اندر اللہ دی نعمت دے اظہار واسطے اگر کوئی بندہ چنگے کپڑے پاوے چنگی خوراک کھاوے اچھا ولیمہ کرے کوئی حرج نہیں ایک شرط تکبر دل وچ پیدا نہ ہوئے اگر تکبر واسطے کرے گا میں کرنڈی پا کے جاواں ساریاں تے میری ٹور بن جائے گی اگر یہ دل وچ خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد جس آدمی نے فخر و تکبر واسطے لباس پایا قیامت والے دن انہوں تار کول دا گرم لباس پہنایا جائے گا تار کول سمجھ دیو لوک ہون سمجھے ہو لوک سمجھ دیو کیڑی ہوں دی اے جیڑی سڑکاں تے تو کتنی گرم ہوں دی ایس جان دی لوک نہیں آخرت دی تکبر اللہ نو ناپسندیدہ ہے برائی فخر ناپسندیدہ ہے بس فخر نہ آن دیو اس تو تلے تلے اللہ دی نعمت دا اظہار کرو تریجی گل میں کر رہے ہیں اللہ دی نعمت تے خوش ہونا چاہیے ہے بولو اللہ دی نعمت تے کوئی پوچھے لائٹنگ کر دیو آنکھو خوش ہو رہے ہیں کوئی آکے جھنڈیاں لگا رہے ہو آکے خوش ہو رہے ہیں کوئی آکے نعتاں پڑھ رہے ہو رل کے آکو خوش ہو رہے ہیں اللہ دی نعمت تے خوش ہونا چاہیے اسی بس خوشی منا رہے ہیں لیکن ایک گل میں عرض کرانگا خوشی بھی او جڑی شریعت دے عین مطابق ہوئے جس خوشی اندر غیر شرعی حرکتاں رل جان او جائز اس واسطے جلوس اندر جڑے بندے قباحتاں کر دیں فوٹو وغیرہ مثلا سٹیچو بنا دیں یا اس قسم دیاں غیر شرعی حرکتاں کر دیں یا عورتاں مرتاں دا اختلاط ہوندا ایسی چیزیں جائز
نہیں، جیڑی چیز شریعت اندر جائز نہیں وہ خوشی اندر کرنا جائز نہیں۔ اس واسطے میلاد دے جلوس دا یہ مطلب نہیں کہ وہ دے اندر جو ہلٹر بازی ہے، جو غیر سنجیدگی ہے، جو ناچ گانا اے کرو اے قطن، بلکہ سوچو نا جیڑا بندہ حضور دے نام تے ہلٹر بازی کرے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ دا خوف کرنا چاہیے، بالکل شرعی تقاضے دے مطابق جلوس اگر کڈنا ہوئے تے کڈو، درود و سلام پڑھو، باوضو رہو، حضور دیاں نعتاں پڑھو، اور جانیاں نظراں تے حیا دا پہرا ہوئے تاں درود قبول ہوئے گا۔ میں تحدیث نعمت واسطے ایک گل کر دینا، پنڈ دادن خان ایک ساتھی سی، وہ سابق فوجی یا ریٹائر ہے، وہ عموماً مسیحی نماز نہ پڑھا، میرے مگر جمعہ پڑھدا، تو ایک دن میں کہ بابا جی مسیحی نماز پڑھی کرو، سا کہ میرا دل مطمئن ہے، میں تاں اپنی پڑھ دا، تو میں کہ بس میرے مگر جمعہ کیوں پڑھ دے؟ اللہ دا گھارے میں غلط گل نہیں کر رہا، وہ کہنے لگا میں نے کوئی پتہ نہیں، میں نے کہنے لگا تو جلوس ہوئی تقریر کر رہے ہیں سٹیج تے، سامنے مکان تے عورتاں سن، این تقریر دے اندر تیری نظر جیوں ہی اٹھی تو تم نظر ہٹا کے دوجے منے کر لی، میرے دل آکھے اس بندے مگر میں نماز پڑھ سکتا۔ اگر تیرا کردار سمر جاوے آج بھی لوگ قائلون اتھے مکان تے ای گل ہو رہی آئی یہ بندے مولویاں دے آنکھیں نہیں لگ دے، میں آکھے اگر مولوی اللہ رسول واسطے مخلص ہو جامن، با کردار با عمل ہو جامن، لوگ خود احترام کرنگے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ کوئی لوگ احترام نہ کرن، لیکن کچھ کمزوریاں ساڑھے اندر نے، تے باقی کمی تسی بھی کوئی نہ چھوڑ دے، بس صرف نات خان سونے دا لاکٹ پا کے آ جاوے تے نوٹ واردے پہ ہندے ہو، امام بیچارے دا انگوٹھا حال ونیا تو بغاوت کر دیں دے۔ گل آئی ہے میری سمجھ، یعنی امام دی نکی نکی غلطی نوٹ کرنی، وہ جی آج بیٹھا ہے، آج مولوی صاحب لگ گئے ایتھاں، تو میں کہو جڑا امام سونے دا جڑا نات خان سونے دا لاکٹ پا کے تے سجی داڑی منا کے آدھا میں عاشق رسول تو 5000 روپے واری ہوں دے، کیا عشق داڑھی منانا؟ رسول اللہ دی سنت دی توہین کرنا، غیر شریعتاں کرنا۔ بہرحال میں اپنے موضوع وال جا رہے ہیں، پہلی گل ہے اللہ دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیے، دوجا اللہ دی نعمت نو بیان کرنا چاہیے، تیجی گل ہے اللہ دی نعمت تے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے۔ ہون اگر خوشی دا اظہار کرانگے لوگاں نو مٹھے پانی پلاوانگے، لوگاں نو دودھ پلاوانگے، لوگاں نو مٹھائیاں ونڈانگے، لنگر تقسیم کرانگے، اخراجات کرانگے، کیا ازایا جان گے؟ رب کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، ایمان والے میرے محبوب آکھو اگر اللہ دا فضل و رحمت ہوئے خوش ہو جایا کرن، اور خوشی دے اندر اگر خرچ ہو جاوے گا بل ہوا خیر مما یجمعون، جائز خوشی اندر جیڑا خرچ ہوئے گا وہ فضول خرچی نہیں ہوئے گا، بلکہ جیڑا تم بینکاں بھی جمع کر کے رکھیا ہے اے اس نالو میلاد تے خرچہ بازی لے جائے گا۔ جائز خرچہ جیڑا کہ حدود اسلامیہ دے اندر ہوئے وہ خرچہ ضائع نہیں جاندہ، ادا اجر ملتا۔ اور خوشی ہوتے خرچ ہو جاوے، ایک آدمی اگر خوشی تے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے سوچے کہ میں اجر ملے گا نہیں، اگر جائز حد تک کے تے ضرور ملے گا۔ میں جائز دا جملہ تاں بڑھا رہے ہیں کہ آج کل عموماً جائز ناجائز دی تفریق ختم ہوندی جا رہی ہے، لوگ خیال نہیں کر دے جس جلوس اندر نمازاں ضائع ہون وہ جلوس رب نو قبول ہو سی۔ جلوس مستحب اور مباح ہے، چھٹے درجے دی نیکی ہے، اور نماز فرض پہلے درجے دی نیکی ہے۔ چھٹے درجے دی نیکی واسطے پہلے درجے دی نیکی ضائع کرنا ہے کوئی عقل مندی؟ ایسے سنی بنو کہ جس وقت آزان ہو جاوے جلوس روڈ ہون یا کوئی جگہ رک جاوے پہلے خدا دا بلاوا پھر باقی ہو سکدا تو آڈی اس نماز نو ویکھ کے لوگاں دے دل مائل ہو جان اسلام۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تریجی گل نعمت خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، اور ہر رسول اللہ دا میلاد تے اوئے
کہ کافر آپ دا چچا ابو لہب بھتیجا سمجھ کے رسول اللہ دی آمد تے خوش ہویا. اللہ نے فرمایا ہے بے ایمان لیکن میرے رسول اللہ نو بھتیجا سمجھ کے خوشی دا اظہار کیتا. عذاب اندر تخفیف نرمی آ گئی. بخاری شریف دی حدیث کتاب النکاح دے اندر موجود ہے. حضرت عباس نے خواب ویکھیا ابو لہب نو ویکھیا کی حال ہے؟ آکھن لگا بڑا برا حال ہے. جدوں دا مریا بڑا ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. پر جدوں سوموار دا دن آندا ہے میں نے اس انگلی چو کچھ پلایا جاندا ہے. محدثین نے شرح اندر لکھیا او دا مطلب ہے کہ حال بڑا برا ہے لیکن پیر دا دن آوے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو دن آوے انہوں اس انگلی چو کچھ پلا کے او دے عذاب اندر کمی کیتی جاندی ہے. او دی وجہ کی ہے محدثین نے بالاتفاق ایک گل لگے ذکر کیتی اور یہی گل مختصر سیرت رسول کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی دے پتر دی میں خود او دے اندر پڑھے آئے او بھی نقل کردائے. او دا سوموار نو عذاب کیوں کم ہوندائے؟ جدو میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا لونڈی دسیا ابو لہب تیرے مرن والے بھائی عبداللہ دے گھر پتر پیدا ہویا. تے ابو لہب خوشی وچ کہنے لگا سویبہ جا میں تین آزاد کیتا. جس انگلی نال اشارہ کر کے لونڈی نو آزاد کیتا. لونڈی ایک انسان خریدنا آج لکھ دا انسان نہیں ملدا. آج غلامی تے ختم ہو گئی ہے لیکن تسی جان دے ہو چنگی مجھ 2 لاکھ 2.5 3 لاکھ دی مل دی ہے. اگر مجھ لکھاں وچے ایک انسان دی قیمت کی ہوئے گی. ابو لہب نے حضور نو بھتیجا سمجھ کے خوشی دا اظہار کر دیا. لونڈی جس انگلی نال آزاد کیتی ہے اس انگلی چونوں کچھ سوموار نو پلایا جاندہ ہے کمی ہو جاندی ہے. محدثین نے لکھیا بے ایمان اگر حضور نو بھتیجا سمجھ کے خوشی دا اظہار کرے او محروم نہیں رہندا. جیڑا کلمہ گو مصطفیٰ نو سید العالمین سمجھ کے خوشی مناوے محروم نہیں رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میری گلنا سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر ابو لہب بے ایمان ہو کے حضور نے بھتیجا سمجھ کے خوشی کردہ او معروم نہیں رہندا تے اسی تے کلمہ گو. الحمدللہ سرکار نو رحمت للعالمین مندے ہیں، شفیع المذنبین مندے ہیں. بلکہ ساڈا تے ایمان ہے کہ خدا دی قسم عملہ تے کوئی اعتماد نہیں. کرم ہوئے گا تے سونے دے صدقے ہوئے گا. اسی تاں ہی کہندے ہیں یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. کتنی گلہ میں بیان کی تھی. نعمت نو یاد بھی رکھنا چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے، خوشی دا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن خوشی دا اظہار جائز ہوئے. اگر ناجائز ہے تے محمد انور قریشی دی تائید نہیں کرے گا. چوتھی گل ہے میرے بھائی اللہ نعمت دے وے تے اللہ دی نعمت تے شکر بھی رب دا ادا کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تے عام ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر اللہ دا شکر کرو گے اللہ نعمت اور زیادہ کر دے گا. نعمت تے شکر واجب ہو جاندہ ہے. یہی وجہ ہے میرا بھائی شکر گزار اللہ دے بندے بنیے. اللہ دی نعمت عام ملے بندہ شکر کرے او دیتے کرم ہندائے. تے جیڑا مصطفیٰ جئی نعمت ملن تے شکر کرے اور شکر ادا کرن واسطے عملی اقدام کرے او بندہ رب نو کتنا پیارا ہوئے گا. جیڑا کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے سن اپنا حبیب. ایسا ڈکے مقصد ہے اس دے سوا اور کوئی نہیں کہ اسی محافل منا کے اللہ دا احسان دا کے کر رہے ہیں. بولو بولو حضور دا آنا اللہ دی نعمت اور احسان ہے کہ نہیں؟ تاہی میں کہنا اس جہاں میں ان کی آمد ہے جو احسان خدا.
جشن میلاد نبی ہے شکر احسان خدا۔ میرے دوستو تائید مل دیئے صحابہ نے رسول اللہ دے ملن تے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ یہ حدیث مشکاہ شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی انہاں کتاب اندر آئیے۔ میں نسائی چو پیش کر رہے ہیں، تھکتے نہیں ہوئے۔ عشاء تو بعد لوگ گھرن چلے گئے نماز پڑھ کے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ صحابہ مسجد نبی چ بیٹھے ہوئے نے۔ رات کافی گزر گئی، صحابہ کہندے نے یک لخت باب رحمت کھلیا، حضور دی جلوہ گری ہوئی۔ حجرہ عائشہ صدیقہ جتھا آج ان سمجھ لو جتھا گنبد خضرہ شریف آج، اللہ تو ہن میں سب نو حاضری نصیب کرے۔ صحابہ کہندے نے رات کافی گزر گئی، یک لخت دروازہ کھلیا، حضور ساڑھے اندر آئے نے اور ساڑھے کو لا کے پوچھ دینے ما اجلسکم ہنا، اے صحابہ تھے کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر لفظی ترجمہ ہے ما اجلسکم ہنا، کس شیطان اتھے بہائے ہویا؟ اتنی رات لگ گئی ہے کس شیطان روکے ہویا ہے؟ ہن سنو صحابہ کی کہندے نے از کر دینے نحمد اللہ تعالی ونشکرہ علی ما من علینا بالاسلام وما من اللہ علینا بیکا۔ صحابہ کی کہندے نے یا رسول اللہ اسی اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی اللہ دا ذکر و شکر کر رہے ہیں، کس گل اتے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سانو کفر چو کڑیا، ایمان نصیب فرمایا، گمراہی چو کڑیا، ہدایت عطا فرمائی، اور اسی عرض کر رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تیریاں تعریفاں نے کہ تو سانو اپنا سونا نبی عطا کیتا ہے۔ میں الفاظ اس تو پڑھ رہے ہیں کہ کوئی اگر طالب علم ہے پڑھا لکھے بندہ انہوں سمجھ آوے وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَ۔ ویسے سوچو سن اسلام ملے آتے سرکار دے صدقے، ایمان ملے آتے، قرآن ملے آتے، اللہ دی قسم سانو تے رب رحمان بھی ملے آئے تے حضور دے صدقے ملے آئے۔ اسی تے کہنے ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے آقا تیرا، تجھ سے ہی خالق کونین کی پہچان ہوئی۔ میری گل آ رہی ہے سمجھ؟ یہ گلاں صحابہ نے کیتی ہیں یا رسول اللہ سن اسلام مل گیا۔ جدو یہ کہیا کہ اسلام مل گیا تے گل کلیئر ہوگی، وقت علیحدہ کہندے نے ما من اللہ علینا بیکا، یا رسول اللہ آپ دے صدقے جڑا رب دے ساڑھے تے احسان ہے، اسی اس تے اللہ دا شکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں تو انہوں قسم دے کے پوچھدا یہی کر رہے ہو یا اور کچھ کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ سی یہی کر رہے سا۔ سرکار کریم نے فرمایا اے صحابہ میں کوئی شک نہ تواڈی گل تے کہ میں تواڈے کولوں قسم چوائیے، لیکن قسم کیوں چوائیے؟ میں ویکھنا چاہنا تسی او کیڑا سونا عمل کر رہے ہو۔ رب کریم نے سدرا تو توہان داد دین واسطے جبریل امین نو گھلے آئے۔ میں جاننا چاہنا تُس کی عمل کر رہے ہو کہ رب نے جبریل نو بھیجیا میرے کول۔ پھر اگے فرمایا اے لوگو جدو میں کاشان رحمت دے تھا میرے کول جبریل امین آکے کہندے نے یا رسول اللہ اے جڑے تواڈے غلام ہن مسجد نبی وچ بیٹھے ہوئے نے اے او لوگ نے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ او صحابہ اپنے مقدر تے ناز کرو، جبریل میں نے دس گیا ہے رب اینا بین والے صحابہ دی قسمت تے فرشتیاں دے سامنے ناز کر رہا۔ بولو کی کر رہا؟ ناز جس گل پہ ہندہ جیڑا ناز کرے انہوں گل پسند ہونا۔ بولو انہوں گل پسند ہونا۔ الحمدللہ تعالی حضور زیال امت میری تقریران دی رپورٹ سن دیا تو ایک دن میں فرمان لگے تو جدے جاننا میں ٹھنڈیاں ماما ہوں، جسے دل خوش ہوئے نا بندہ گلہ تے جنہ تے رب ناز کر رہے ہیں۔ پہلی گل ایک رک کے سنو،
آج سنین ڈھیر سارے منے نا سن لگی ہوئی سنیاں دی محفل اندر صحابہ دا ذکر نہیں ہونے ایمان نہ دسو جنہ تے رب ناز کرن دی خبر مصطفیٰ دے رہے نو کون آئے اچھے بولو تے جنہ تے رب ناز کرے اسیا جنہ دے ذکر تو قطرائیے ساڑھے نات خان بھی تے نقیب بھی ساری رات علی علی کر دے ران دن میں کہ ضرور کرو علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی تو ان گل سمجھ کوئی نہیں یہ گل میں بڑی اچھی کی تھی تو ان سمجھ کوئی نہیں آئی لیکن میں چلو این کہہ دینا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی عید ترجمہ ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا میں کہنا ضرور حضرت علی دا ذکر کرو سی سنیاں چشتیاں تے فیض ہی مولا علی کو ملے آئے اسی تے کہنے ہیں مولا علی دا ذکر ضرور کرو پر منافقت نہ کرو علی مرتضیٰ دے ذکر دی آڑ وچ صحابہ تے تنقید نہ کرو صحابہ نظر انداز نہ کرو صحابہ اونے اللہ دی قسمیں جنہ تے خدان بھی نازے محمد مصطفیٰ نو بھی ناز میری گل تو نہ سمجھ آئی میں سارے پہلوؤں تے نشاندہی کر رہے ہیں جڑی ساڑھے اندر کمزوریاں آ رہی سرکار نے فرمایا اللہ تہاڈی قسمت تے ناز کر رہے ہیں ایک ہوندا ناز آکھنا میرا پتر بڑا چنگا ایک آکھنا میرا پتر جگ نالو چنگا یہ دو جملے برابر نے دسو ماشاءاللہ تسی بڑی تقریر غور نہ سن رہے دسو یہ دو جملے برابر نے ایک ہے آکھنا میرا پتر چنگا ایک آکھنا میرا پتر جگ نالو چنگا تو بہت بڑی گل ہے نا انہی عربی زبان دے اندر فخر کرن واسطے ڈھیر سارے لفظ نے حضور زیال امت دی قدمہ دی خاک دا صدقہ میں جدو لغت چا ویکھیا نا حدیث چو الفاظ نے یباہی مباہات کی نوادن تو انہوں نے دسیا مباہات دا معنی مقابلے وچنا فخر کرنا ایک بندہ کہ میرا پتر سکول چو فسٹ آیا دوجہ کہ میرا پتر تحصیل چو فسٹ آیا تریجہ آکے تیرا پتر تحصیل چو فسٹ آیا تے میرا پتر پورے بورڈ وچو فسٹ آئے یہ مباحات مقابلہ کر کے فخر کرنا گویا رب فرشتیاں کہہ رہے آئے فرشتے ہو ذکر تے شکر تسی بھی کر دے ہو پر من خدا نو جس شکر تے ذکر تے نازے او میرے یار دے اے صحابہ نے جڑے ان مسجد نبی چ بیٹھے تو کون گالا ہی سمجھ گل آئی سمجھ لیکن صحابہ کیڑا عمل کر رہا ہے جس تے آپ نے فرمایا اللہ ناز کر رہا ہے تو آڑی قسمت ہے دو گلہ صحابہ اللہ دی حمد کر رہے سن اللہ دی تعریفاں کر رہے سن یا اللہ سانو اسلام ملیا یا اللہ سانو پیغمبر اسلام ملیا تے میں آدھا اسی بھی آج سلارے دے محفل بنا کے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور گویا سی بھی محفل میلاد منا کے اللہ دا شکر کر رہے ہیں مولا شکر ہے سن سونا یار دے دیتے ہی میری گل آ رہی ہے سمجھ کہ کوئی نہیں آ رہی پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں ہن اے رومال میں کسی تحفہ تن دے ماں وہ میرا شکریہ ادا کرے کہے گا جی شکریہ تھینک یو تو جی ایک بندہ لاکھ روپے دوجن دے وے تو ایک کیا برابر دا شکر ہونا چاہیے یا کوئی فرق ہونا چاہیے 50 روپے دے رومال ہوتے اتنا کوئی نہیں شکریہ ادا کر دے چلو میں تو اڑے گران دی مثال دینا دیہاتاں وچ نا کوئی چودھری بڑا امیر آدمی کسی غریب نو آکھے نا اے 5 مرلے جا وال لے مکان بنا دے تو آکھے کہ چودھری جی تسی میری زندگی خرید لئی ہے غریب کو سایہ کوئی نہ
میں نے 5 مرلے جا دے دیتی گل ہے کہ نہیں وعدہ کہ نہیں چودھری صاحب زندگی خرید لئی ہے ساڑی اسی زندگی بار تو اڈے شکر گزار رہاں میں کہنا ایمان نہ دس مصطفیٰ جیسی نعمت ملے تے شکر ایک دن تے ایک مہینہ ہونا چاہیے دا کہ ساری زندگی ہونا چاہیے دا میری گال آئی ہے سمجھ حضور دے ملن تے شکر دا میلاد دے جلسے کرا کے گھر وڑونی ربیع الاول دا مہینہ نعرے مار کے گھر وڑونی پھر سارا سال نہ رب یاد نہ رب دی نماز یاد نہ رب کریم دی کوئی گل یاد وات او پرانیاں خداکڑیاں تے پرانے کم نہیں میرا بھائی رسول اللہ دی نعمت و نعمت نہیں جدہ شکر ایک دن وچ ادا ہوئے ایک رات وچ ادا ہوئے ایک مہینے اندر ادا ہوئے اگر میری گل سمجھ نہیں ہوندی میں علمی دلیل بھی نال دے دینا بلکہ وقیہ دس دینا جدوں سرکار کریم مکہ چو مدینہ منورہ گئے نے مدینہ والے خوشی نال مڈائے حضور دا استقبال کر رہے نے کیسا سونا منظر ہوئے گا جدوں مصطفیٰ کریم آئے ہونگے مدینہ والے استقبال کر رہے نے اور مدینے دیاں بچیاں رسول اللہ دے سامنے اے کہہ رہی نے طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی اس دوسرے شیر دائے معنی اے لوگو ساڑھے اندر رسول اللہ اگر آئے نے ساڑھے تے رب دا شکر قیامت تک واجب ہو گیا ہے کدوں تک کچھ بولو ما دعا للہ دائی دا لفظ میں نے جب تک کوئی اللہ دی دعوت دین والا دعوت دیندہ رہے گا نا ساڑھے مدینے آ رہے ہیں تے شکر واجب ہے گویا مدینے دیاں بچیاں رسول اللہ دے سامنے کہہ رہی ہیں خوشی جوم کے اے لوگو ایڈی وڈی نعمت رسول اللہ دا مدینے وچ آنا اسی مدینے والے قیامت تک شکر بھی کریے ادا نہیں ہوندہ میں کہنا اللہ دی قسمیں اگر رسول اللہ مدینے والیاں وچ آمن قیامت تک شکر ادا نہیں ہوندہ تے ساڑھے جیاں خاک دیاں پتلیاں نو جدو رب نے یار دا امتی بنایا ہے دس کھڑا وڈا احسان سرکار دے ملن تے اللہ دی قسم ہے اسی جتنا شکر ادا کر دے نا ایتے آٹے وچ نمک بھی نہیں لیکن بس ہوں گھنٹہ ہو گیا تو ان میں پریشان نہ کرنا چاہتا با کے میں تقریر کلوز کرنے لگا اللہ دی نعمت دے بارے 4 گلاں دسیں رب دی نعمت نو یاد رکھنا چاہیدا بیان کرنا چاہیدا خوش ہونا چاہیدا اور اللہ دی نعمت اللہ دا بولو شکر کرنا چاہیے لیکن میرا سوال ہے جیڑے صرف جلوس وچ آندے ہو اگے پیچھے نماز نیو پڑھ دے رب رسول دا نام نیو لیندے کیا حضور دی آمد دا شکر ادا ہو گیا ای گل میں آمد صاحب نہ کر رہے آج ساڑھے بھولے سنیا دن قریشی صاحب ساڑھا جلوس ہیڈا میں آکھیا جلوس اندر آنا کوئی سنیت دی دلیل نہیں سنیت دی دلیل ہے ایک جوان رسول اللہ دے ملن تے اتنا شکر گزار ہوئے کہ آکھے یا اللہ میری زندگی مصطفیٰ تو قربان ہے اسی شہر شہر نگری نگری ممتاز قادری دے نا کیوں لے ممبر ممتاز قادری دے نانا کیوں بول رہے نے اس نے نہ جوانی ویکھی نہ جوان بی بی ویکھی نہ پھول جیا بچہ ویکھیا کہیا میری جان بھی مصطفیٰ تو قربان ہے میرا جہان بھی مصطفیٰ تو قربان ہے انہی گل ہے لیکن ایک گل اسی کر دیں اے گل گھٹ کر دیں کہ ممتاز قادری نو جدوں پھانسی دیتا گیا سوار دا دن نے راتی سون ویلی جیل والیاں نو آدھا ہے صبح سوارے میں جگہ آئے میں روزہ رکھنا
ممتاز قادری کیوں روزہ رکھدا؟ کہندا ہے لوگو ہر پیر نو میں روزہ رکھدا سنین دسدا اس دن میرے سونے نبی دا میلاد ہویا ہے۔ اور روزے وچ اس بندے دی شہادت ہے، بولو کس وچ؟ اس نے جان بھی دیتی اور رسول اللہ دی خوشی اندر میلاد اندر روزے دی حالت چو دنیا تو گیا ہے۔ میرا سوال ہے اج دا نہ لے کے سر اچا کر دے ودے ہو او تے عشق تے عمل دا اتنا پے کرے کہ عشق دے جھولے تے جھول گیا پر عمل دا دامن نہیں چھڑیا۔ اسی جلوس دے نعرے مار کے گھر وڑ ویندیاں، اس دن پیشی دی نماز بھی نصیب نہیں ہوندی۔ ایمان لا دس کیڑا منہ کر رسول اللہ نو ویکھائیں گا؟ اے میری کیفیت ضروری ہے بیان کرنا۔ حضور دا شکر ملن دا شکر صرف جلسے جلوس نہیں، جلوس تے میں دسیا مباح کڈو ٹھیک ہے نہ کڈو کوئی حرج نہیں، تواڈے اسلام سے کوئی فرق نہیں، لیکن نماز نہ پڑھو تو کیا اسلام وچ کوئی نہیں فرق؟ بولو الصلاۃ عماد الدین، نماز تیرے دین دا تھمے ستون، عمارت دے ستون گر جاون، عمارت گر جاندیے ذرا گریباں میں جھانکو جڑے نماز نے پڑھ دے دین تا دین دی عمارت کے دے تواڈی گئی کس قدر دین اندر حصہ ہے۔ پھر میرے بھائی میں عرض کرا اج اسی عموماً لوگ بے عمل ہونے ہیں، سجیاں داڑیاں منانیاں تا آخنا میں عاشق رسول ہاں، حیا کرنا چاہیے۔ میں ساہیوال دے علاقے اندر کل بھی جا رہا ہوں اس علاقے میں، او دے میریاں بڑیاں تقریراں، وہ ہر ایک بندہ آکھا جی میں محرم دی بھی تاریخ ربیع الاول دی بھی دے ہو، میں کو تھوڑا جہا پڑھاندہ بھی ہوں، زیادہ تاریخ نہ دے سکتا۔ آج بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ایس عزیز شعیب نے فون کرایا تھا تو ان تاریخ ملی، ورنہ میرے کو کوئی نہیں، میں ایک بڑی مجبوری کٹ کے آیا۔ تو اونا اس بندے دا نام محمد اسلام، جہاں میں اس علاقے جہاں وقت میں تاریخ دے کچھ سن بلانا سوکھا بھی ہے، بس ریٹ کدی نہیں مقرر کی۔ سن حضور ضیاء الامت دسیا ہے بیٹا اللہ رسول دے نا تے نوکری دینی، بس نوکری دینی ہے، کمی کوئی نہیں رہی اور کوئی کمی نہیں۔ عرض میں کر رہا ہوں، میں کہنے لگا تاریخ جی، میں کہ بھئی اسلام گل سیدھی جی تم داڑھی منائیں گا، تاریخ اگلی تام ملنی ہے جی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ آکھن لگا تاریخ توں دے داڑھی میں رکھ سے، میں جلسے تک گیا اس تے ہس کا دا ویکھ لے داڑھی۔ کاش ساڑے اندر کوئی خیال پیدا ہو گیا، خدا دی قسم ہے تو آڑے جلوس دے نعرے نال کسے سنی نہیں ہونا، سنی کسے بندے دے دل تے اثر تاں میرے مگر پندادن خان میرے تو بغیر جا کے پتہ کر لو، میرے مگر غیر مسلک دے لوگ جمعے پڑھ دے، اپنے پرائے سارے پڑھ دے، الحمدللہ تعالی حضور ضیاء الامت دی تربیت ہے۔ میرے سنی بھائی میں تین شعر سنا کے تے اے کوئی نہیں آنکھ میں نہ قبر جانے نبی جانے نہ نماز دی لوڑ نہ قرآن دی، جتنے بندے بیٹھو ایمانداری نال دسو آج قرآن دی زیارت کیتی ہے؟ کیتی اسے میں نہیں کہندا، میں کوئی تو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو دل تے ایک دستک دینا چاہنا۔ اتنا دورو جے میں نے بلایا ہے کہ رسول اللہ دے ملندہ ای حق کے کیسی نبی پاک دی شریعت نہ بھول جائیے، کنڈی پیچھے چھوڑ دئیے، نہ قرآن نصیب نہ نماز نصیب، ماں باپ دا گستاخی میلاد جی منا رہے ہیں۔ میں کہ اس میلاد منان دی کی تین فائدہ؟ ماں دی میں بچے پانی دے، میں دوائی لے لیں، پترہ دا اممہ جی ٹھہرو پیکج لگو یا مک لے وے تو میں پانی لے اس تین نہیں پتا میلاد والے رسول گرامی دا ارشاد شعب الایمان اندر موجود ہے۔ میرے تیرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں میں نو حسرت پیدا ہوندیے، میں نو خواہش پیدا ہوندیے، میرے والد ماجد میرے پیدائش تو پہلے فوت ہو گئے، امی آمنہ 6 سال دی عمر اندر داغے جدائی دے گئیاں، گل سن دل تے ہاتھ رکھ کے آمنہ دے لال کہندے نے میری خواہش کاش میں نماز پڑھ رہے ہوں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ گیا ہوں، وقت میرے ماں باپ دوئے یا انہاں چو کوئی ہیک میں بلاندہ، میں نماز چھڑ کے انہاں دی بارگاہ چ لبیک کہہ کے حاضر ہو جاندہ۔
بندہ نفلی نماز پڑھ رہے ہوئے ماں باپ بلاؤ حکم ہے نفلی نماز توڑ دو. جس دین اندر اتنا ماں باپ دا مقام ہے اگر میلاد منا کے ماں باپ دا دل آزردہ کرے میلاد دا کے فائدہ سے. اس واسطے میرا بھائی اللہ دی نعمت نو یاد بھی رکھو یاد کر بھی رہے ہو بیان بھی کرو خوشی بھی مناؤ خوش بھی ہو اور شکر بھی ادا کرو اور سچا شکر ہے کہ اللہ دی قسم ہے تیری صبح تو لے کے شام تک ہر لمحہ مصطفیٰ دے نا ہو جاوے. لوگ ایسے بھی مل دن جڑے دن آج کی شام احمد خان ملنگ کے نام کہ وہ دا چمٹا وہ دے گانے سنساں کوئی کہندا آج کی شام عطا اللہ کے نام میں کہنا جوان میلاد منان والے عہد کر کے ربیع الاول گزار کہ یا رسول اللہ میری ایک شام نہیں میری ساری حیات مصطفیٰ کے نام میں اپنی ساری زندگی رسول اللہ تو قربان میں ساری زندگی حضور دی سنت عمل کرانگا. خدا دی قسم ہے تو تھوڑی وفا کریں گا او لجپال بالی وفا کریں گا. ساڑھے علاقے چھ جگہ ہے دھریالہ جالب وہ بڑی تجارتی منڈی ہے اتھا منڈی ہے بڑی اتھا میری تقریر سی محفل نات سی تو ان پتہ سننی محفل نات چنگی تھک چاڑ کون دے کیونکہ نات خانہ تو کوئی نہیں نہ آکھنا اخلاق ٹھیک کرو نماز پڑھو سیرت کوئی ہوا بھی چل رہا دا بندہ نہیں تو صرف راگ رلیاں تے رونوں کے جی سگرٹاں بھی چل رہی ہیں ہاسے بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے محفل اسے تو محفل نات کریں دے ہو پیسے باڑے لیں دے ہو کوئی عالم با عمل نہیں ہو بلیں دے جی بلاؤ بھی تھا وہ دیواری آکھنا جی پیسے اتنے ہی آئے اے قبول کر لیا تو او دو نات خان لاکھ روپیہ منگدہ دھونی تے لات رکھ کے لیندہ دے دیں دے اس دورے میں یار کین ساڑے اور کیا اس سن گلہ آسون حضور دی غلامی دا قیمت میری اتھے تقریر سی تقریر دا موضوع سی محبت رسول اور اس کے تقاضے. عموماً میں موضوع تی تقریر کرنا تو سی ویکھیا نا میری تقریر شروع تو رہ کے ایک ہی موضوع تے آ رہے میں عموماً موضوع تے چل رہا ایک ابلاس صاحب دسن حکم سی فرمایا موضوع دے مطابق گل کیتی کر کسن پلے پوے کوئی تو ان سمجھ آئی ویسے گا میں تقریر کی تقریر دا موضوع سی حب رسول صلی اللہ جب بھی حضور دا نامی زبان تے آوے یا کن تے آوے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میں تقریر کی تقریر چیک بڑی عجیب روحانیت پیدا ہو گئی بندے ملن لگ پہ ایک 16-17 سالہ دا جوان بچہ میں ملیا تا دا جی میں تھوڑا ایک گل کریں میں کہا دس آکھن لگا اتھے نہیں دسنی وکھریں دسنی میں کہا صبح دار روم آ جائیں آگے میں تے وہ بیٹھے ہیں 16-17 سال دی عمر چاہتاں دی عمر خواہشاں دی عمر ڈیویلپ ہون دی عمر ترقیاں کرن دی عمر. آدھا قریشی صاحب تھوڑی تقریر نال راتی میرا ایمان بہت تازہ ہویا تو میں کہا میں تو ہن گل سنائیں تے او دی ان گل میں شہر کرنا نگری کرنا. آکھن لگا قریشی صاحب میں نا اتھے اپنی سبز منڈی چو ملیا بٹوا ایک پرس ملیا میں جسے کھولیا تھے وچ نقدی پیسے اور بینکان دے کارڈ لکھاں روپیاں میری اکھاں کھول گئی ہیں میں چاند لمحے چ لکھاں پتی ہو گئی لیکن کہندہ میں فوراً خیال آیا کہ میں رسول اللہ دا امتی ہوں میں بددیانتی نہیں کری. کہندہ قریشی صاحب میں وچو کارڈ کٹ دا گیوس نمبر ملایا بندہ مل گیا میں پوچھے تیری کوئی شے گم ہوئی اس پوری گل دس دیتی میں کہ آ جا پریشان نہ ہوئی تیرا پرس میرے کو لے اے میرا نا ہے اے میرا گھارے گراندر آگے پرس دیتا ساری اماؤنٹ ہیوی اماؤنٹ دے کارڈ اگے ویک کے خوش تے وچو بڑی بھاری رقم کڑ کے میں دین لگا آکھن لگا بچیا ایس عمر وچ اے تیری دیانتداری اے انعام وہ کہندہ مولانا جدوں اس میں نے انعام دینا چاہیا تے میں نے انعام نہیں لیا اور میرے دل وچ گل لے آئی کہ اس ایمانداری دا انعام یا میں خدا کو لو لے مانگا یا محمد مصطفیٰ کو لو کہندہ قریشہ میں ساری عرشے واپس کر میں پوچھنا جتنے جوان بیٹھے ہو 16 سال دی عمر پیسے دی کوئی نہیں طلب ہوندی
آج تے پیسے دی طلب واسطے لوگ یورپ امریکہ مرزائی بن کے جا رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، اور جس بچے دے ہاتھ وچ لکھاں روپے آئے کہندا مولانا میں وہ سارے نو واپس کیتے، لیکن اللہ دی قسم ہے دل اتنا خوش اتنا مطمئن کہ میں سارا دن مست رہا کہ اللہ نے میرے کو لو اچھا کام کروایا۔ یہ ایمان دی دلیل ہے، چنگا کام کرو خوشی ہوئے تے حضور نے فرمایا سمجھ لائے ایمان زندہ، اور برا کام کیتے ہیں اگر پریشانی ہوئے نہ نماز رہ جاوے تے تن چین نہ ہوئے تے سمجھ تیرا ایمان سلامت، نماز پھر بھی مل جائے، ایمان سے برائی کرنا دل نو دکھ پہنچے رنج ہوئے تو سمجھ ایمان تیرا ہے سلامت ہے۔ کہندہ مولانا میں دنے پرس واپس دیتا، راتی میں جا کے سویا میرا بھاگ جا گیا، میں کی ویکھدا کہ خواب اندر اللہ کریم نے کرم کیتا، میں خواب اندر مسجد نبوی وچ حاضر ہوں اور میں ہی نہیں کہندہ ہور لوگ، اور ماحول ہے کہ بندے آپس چے مگوئیاں کر رہے ہیں کہ بس سرکار آن والے سرکار آن والے اللہ تعالیٰ تو آنتے میں نے بھی آج دی محفل دا برکت دا صدقہ مدینہ نصیب فرما۔ مسجد نبوی شریف جائیے نا قبلہ ہیں جو ہیں ایدی قبلہ توڑا ایدی قبلہ ہوئے تے اسمن سبز گنبد کہندہ مولانا بندے انتظار وچنے میں بھی بہ گیا، تھوڑی دیر بعد باب رحمت کھلے آتے حجرہ عائشہ صدیقہ سبز گنبد دے تلو میرے لجپال جلوہ گر ہوئے نے، اور رسول اللہ پورے مجمع نو چھوڑ کے میرے کو لائے نے، اور کہندہ ہے مولانا پھر جو کرم ہویا او میں ہی جاندہ۔ اے ہے حضور دی غلامی دا تقاضا، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے پڑھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ اے کاش تو تے میں رسول اللہ دے ہو سکی، میلاد دا تقاضا ہے، حضور دے ملن دے شکر وچ جتنے بیٹھے ہو کسی ایک گناہ تو توبہ کریے نا۔ کوئی ہے ایسا دوست جیڑا اگر وہ 5 وقتہ نمازی نہیں، میں ہاتھ کدے نہیں کھڑے کرائے، میرا کام میں تیرے دل دے دروازے تے دستک دے، میں دے رہے ہے کوئی جڑا کہے میں میلاد النبی دی خوشی چاہندہ نماز حتی المقدور نہیں چھوڑا، ہے کوئی سگریٹ دا عادی جڑا کہے کہ آئندہ میں یہ نشہ نہیں کروں، ہے کوئی ایسا بندہ وہ آکے کہ میں حکا نشہ نہیں کراں گا، سگریٹ نہیں پیواں گا، کیونکہ بدبودار منہ دے نیڑے فرشتے نہیں لگے، ہے کوئی جیڑا ماں باپ دی پیڑو کیئر نہ کردہ آج رسول اللہ دا میلاد سن کے ماں باپ دا فرما بردار بن جائے۔ سوچو کسے ایک عمل تو توبہ کرو، ایمان نہ دسو، اگر تواڈی میلاد وچ اینج بیان ہوئے اور کوئی ہک بندہ بھی بے نماز نمازی بن جائے، وقت مولوی صاحب گڑا کتاباں دا چاہ کا تو آنا کھن میلاد وچ وین دا کوئی فائدہ نہیں تا تواڈا دل لاکسی مولوی صاحب لکھاں کتاباں پڑھو، میں تا بے نماز آس، رب نے میلاد دی محفل دے صدقے میں نمازی بنا چھوڑا۔ میری تو ان کو گل آ رہی ہے سمجھ، لیکن اسی سنی عمل نہ کر لے، بڑا شکوہ بڑا افسوس، جیڑا جتنا وڈا میلادیہ وڈا میلاد منیندہ ایڈا وڈا نماز بے نماز، بہت افسوس دی گئی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس ہی کوئی نہیں کیسی، اسی الٹا میلاد دیاں محفلاں بدنام کر رہے ہیں۔ اور اگر تسی سمرو توڑا کردار سمرے، خدا دی قسم غیر بھی میلاد، میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا میرے کولو ربیع الاول دیاں تاریخ دیوبندی بھی منگ دیں، لیکن میں تو نہیں، میرے ایک شیڈول شیعہ بھی منگ دیں، میں حضور ضیاء الامت نے دسیا اکو دار یک گیر محکم گیر، ایک دامن پکڑو تے پیڑا کر کے پکڑو۔ سنیاں دعا کرو اللہ سنی بنا کے زندہ رکھے، اللہ سنی بنا کے مارے، اے در درد دیاں ٹھوکراں تے بھیک منگنا یہ مومن دا کام نہیں،
مومن غیرت مند ہوندا، مومن با عمل ہوندا، مومن با حیا ہوندا، مومن با اصول ہوندا۔ کتنی گلاں میں دسیاں نعمت دے بارے یاد نے؟ آخری گل اللہ دی اس سونی نعمت مصطفیٰ ملن تے میں عرض کروں گا، اپنے ضمیر کو جا کے پوچھو میں نے کتنا رب دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما علیہ